وصلی علی رسول کریم۔ محترم سامعین کرام، مسائل کی ترتیب اور سلسلے میں نماز جنازہ سے متعلق کچھ اہم اور ضروری مسائل کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اس عنوان سے متعلق ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی بچے کا انتقال ہو جائے پیدائش سے پہلے مادر رحم میں، ماں کے پیٹ میں ہی، اور جب وہ پیدا ہو تو اس حالت میں کہ پہلے ہی سے مرا ہوا ہے، اور بعض مرتبہ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ پیدائش کے بعد فوراً کسی بچے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ پیدائش کے وقت تو وہ زندہ رہتا ہے 2-4 منٹ 6 منٹ، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، لیکن فوراً اس کے بعد کچھ دیر کے بعد انتقال ہو گیا۔ تو اب ان دونوں صورتوں میں غسل کا یا نماز جنازہ وغیرہ کا کیا مسئلہ ہے؟ ایسے بچوں کی نماز جنازہ پڑھی جائے، ان کو کفن وغیرہ غسل وغیرہ کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس سلسلے میں یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں ہی انتقال کر چکا ہے اور اس کے پیدا ہونے کے بعد اس کی زندگی کے کوئی بھی آثار ظاہر نہیں ہوئے، رونا یا اسی طریقے سے ہاتھ پیر کا حرکت کرنا یا ہارٹ بیٹ کا جو ہے معلوم ہونا، کوئی بھی چیز ایسی نظر نہیں آئی کہ جس سے پتہ چلے کہ ہاں یہ زندہ تھا اور ماں کے پیٹ میں ہی اس کا انتقال ہو چکا تھا، جب پیدا ہوا تو مردہ پیدا ہوا، تو ایسی صورت میں ایسے بچے کو غسل تو دیا جائے گا اگر وہ مکمل اس کے اعضاء وغیرہ بن چکے ہیں اور مکمل ایام کے بعد وہ پیدا ہوا ہے، اگرچہ مردہ حالت میں ہی پیدا ہوا ہو لیکن وہ بالکل مکمل ہو چکے تھے اس کے اعضاء، تو اس کو غسل تو دیا جائے گا، لیکن مسنون کفن یا نماز جنازہ اس کی نہیں پڑھی جائے گی۔ بس کسی کپڑے میں لپیٹ دیا جائے، جو مسنون کفن ہے کہ مرد کے لیے 5 کپڑے 3 کپڑے، عورت کے لیے 5 کپڑے، تو یہ جو سنت کفن ہے اس طریقے سے اس کو دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ کسی بھی صاف ستھرے کپڑے میں لپیٹ کر اس کو دفن کر دیا جائے۔ نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی اگر وہ بچہ پیدا ہوا ہے اس حالت میں کہ پہلے ہی سے انتقال ہو چکا تھا۔ لیکن اگر کوئی بچہ پیدائش کے وقت میں زندہ تھا، چاہے 1 منٹ کے لیے ہی کیوں نہ ہو، آدھے منٹ کے لیے ہی کیوں نہ ہو، پیدائش کے وقت میں کچھ نہ کچھ اس کے اندر زندگی کے آثار تھے، وہ رویا یا اس نے ہاتھ پیر ہلائے یا اس کی ہارٹ بیٹ چل رہی تھی یا کسی بھی طریقے سے اور کوئی بھی ایسی علامت ظاہر ہوئی کہ بھئی یہ زندہ تھا لیکن پیدا ہونے کے بعد جو ہے اس کا انتقال ہوا ہے، اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کتنے دیر زندہ تھا، آدھے سیکنڈ آدھے منٹ کے لیے بھی اگر وہ زندہ رہا ہے، زندہ پیدا ہوا ہے، اتنا طے ہے، یقین ہے، تو اب ایسے بچے کے سارے مسائل وہی ہیں جو ایک عام آدمی کے ہوتے ہیں جب اس کا انتقال ہوتا ہے، کہ اب اسے مسنون غسل بھی دیا جائے گا، اس کا مسنون کفن بھی اس کو جو ہے سنت طریقے پر دیا جائے گا، اور اس کی جو ہے نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، اور ایسے بچے کا نام رکھنا بھی سنت ہے، اگرچہ وہ پیدا ہوتے ہی کچھ دیر کے بعد انتقال کر گیا لیکن اس کا نام بھی رکھ دیا جائے، اور اس کے سارے کفن دفن کے جو مسائل ہیں وہ ایک عام انسان بڑے آدمی ہی کی طرح جو ہے اس کے اوپر لاگو ہو گئے۔ لیکن اگر پیدائش سے پہلے ہی انتقال ہو گیا ہے، پیدا ہوا ہے مردہ، تو ایسی صورت میں اس کو مسنون کفن بھی نہیں ہے اور اس کی نماز جنازہ بھی نہیں ہے، کسی صاف ستھرے کپڑے میں لپیٹ کر اسے قبرستان میں جو ہے دفن کر دیا جائے، یہ مسئلہ ہے۔ اور نماز جنازہ میں جو دعا ہے، اگر کوئی بچہ نابالغ ہو، بڑا نہیں ہوا ہے، ایسے کسی بچے کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے تیسری تکبیر کے بعد جو دعا ہے وہ دعا اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، اس دعا کا پڑھنا مسنون اور سنت ہے۔ اگر کسی کو یہ دعا یاد نہیں ہے اور اس نے کوئی عام دعا ہی اس کے لیے پڑھ دی تب کہ نماز جنازہ تو ہو جائے گی، کسی نے نہیں بھی پڑھی تب بھی ہو جائے گی، لیکن اس دعا کا پڑھنا مسنون ہے بچے کے لیے، جبکہ وہ مرد بچہ ہو، اور اگر لڑکی ہے نابالغ ہے تو اس کے لیے بھی یہی دعا ہے، لیکن اس میں ہو کی جگہ ہا پڑھا جائے گا، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا، سیم الفاظ ہیں دعا کے، جہاں پر بھی ہو کا لفظ آتا ہے وہاں پر ہا کا لفظ پڑھا جائے گا۔ تو اس طریقے سے یہ دعا ہے، اور بقیہ جو بڑے احباب ہیں وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ان کے لیے کوئی الگ دعا نہیں ہے،
مردوں کے لیے بھی وہی دعا ہے، بڑی عورتوں کے لیے بھی وہی دعا ہے۔ بقیہ مسائل انشاءاللہ پھر بیان کیے جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں مسائل کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔